السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی؟ ایک نئے ولاگ کا سٹارٹ جو ہے ایک غمگین بات کے ساتھ کہ ہمارے گھر کا پانی جو ہے وہ کتنے دن ہو گئے نہیں آ رہا، اور ہمیں صرف رات کو آتا ہے، اور ہم جو ہے نا پھر اسے بھر کے یوز کرتے ہیں سارا دن۔ بچوں کو زیادہ مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب وضو وغیرہ کرنا ہوتا ہے، پھر ان کو تسلی ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے نا بڑی پریشانی بنی ہوئی۔ تو آپ نے بھی خصوصی دعا کرنی ہے ہمارے مسئلہ حل ہو جائے اور ہماری پانی جو ہے نا کھڑکیوں میں آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ جی کام بات کا یہ حال ہے، بس کیا کریں، اٹھ کے شہد کچھ کیا کہتے ہیں، اٹھ کے کھان کے کھچے پکوان، ایسے کچھ ایسی کہاوت ہے شاید۔ اچھا جی، آج کی جو ولاگ ہے وہ ہے جی بچوں کو نمازی کیسے بنائیں، نماز پڑھنے کا عادی بچوں کو لازمی بنائیں۔ ہم کوشش نہیں کرتے بچپن سے، ہم ہر چیز سکھائیں گے، ہم لوگ سکھاتے ہیں اسکول جانا ہے، اور اتنی مطلب مشکل انگلش جو ہے، جو ہماری زبان بھی نہیں ہے، وہ بھی بچے کو پڑھ کر بولنا سکھا دیتے ہیں۔ نہیں سکھاتے تو زیادہ تر یہ سکھاتے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور لازمی پڑھنی ہے یہ بھی نہیں بتاتے۔ تو جب بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے نا، بڑا ہو جاتا ہے، 7 سال کی عمر میں جو نماز کا حکم ہے نا، 7 کیا ہمارا تو 12 سال کی عمر کا بھی ہو جاتا ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں ریبی بچہ ہے تو جو ہے اتنے مسائل نہیں ہیں، لیکن 7 سال کی عمر میں جس بچے نے نماز نہیں پڑھی نا، اس کے لیے آگے بہت مشکلیں ہوتی ہیں۔ ہاں، اللہ کا جس پہ کرم ہو، دل سے جس کو شوق ہو، وہ تو ضرور پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنائے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو شروع سے نمازی بنانا ہے۔ میں نے بچپن میں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالی، تو ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا تھا، اور بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالی۔ اکثر بچے نا کئی دفعہ مطلب نہیں پڑھی ہوئی ہوتی تھی، اگر میں کہیں گئی ہوں نا واپس آئی تو نہیں پڑھی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے پڑھ لی ہے نا، تو میں کہتی تھی کہ نہیں، آپ لوگوں نے جو ہے نا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ جو بولے گا نا اس کی زبان کالی ہو جائے گی۔ تو ہم بچے کہتے تھے اچھا۔ ایک دن نا میرے بڑے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی ہوئی تھی، اور اس نے نا وہ کارٹون دیکھ رہا تھا، اور اس نے جھوٹ بول کے کہہ دیا کہ ہاں میں نے پڑھ لیا، تو اس نے پڑھی ہوئی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا اچھا نکالو زبان۔ وہ نا زبان نکالتے ہوئے ڈر رہا تھا، تو جب میں نے اپنے بچوں کو ایسے کیا ہوا تھا نا کہ زبان نکالے گا تو مطلب زبان جب ڈرتے ہوئے نکالے گا تو جھوٹ ہوگا، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ جو نا جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ آپ کی زبان بھی سائڈ سے کالی ہوئی ہے۔ مما مجھے دیر ہو گئی تھی، میں پڑھنے لگا تھا تو میں پڑھ نہیں پایا، میں ابھی پڑھنے لگا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، پھر جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھے، اور اس نے پھر توبہ کی، پھر نماز پڑھی، اور الحمدللہ ہم جو ہے نا سارے بچے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کو یہ ہوتا ہے۔ میرے گھر میں سب سے زیادہ جب پانی کا بڑا مطلب پانی کا مسئلہ بنتا ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، میرے بچوں کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ وضو کہاں سے کریں گے، کیونکہ پھر انہوں نے وضو کرنا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک بھرے ہوئے پانی سے کئی دفعہ مطلب دل مطمئن نہیں ہوتا، ہاتھ لگ جائے یا مستعمل ہو جائے پانی، تو ایسے کیسے مطلب وضو صحیح ہوگا نہیں ہوگا، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو ان کو یہی ٹینشن رہتی ہے، خاص طور پہ میری بیٹیوں کو۔ بیٹیاں مطلب ایک تو ماشاء اللہ شادی شدہ ہے، اور جو 2 ادھر گھر میں ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ماما بھرے ہوئے سے نہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے ان کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو کہ اللہ کرے کہ پانی کا کبھی مسئلہ بنا ہی نہیں۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ نماز پڑھنے کی ترغیب بچپن سے دلائیں، بچپن سے جو بات سکھائیں گے بچہ اسی پہ عمل کرے گا، اور بڑے ہونے تک انشاءاللہ اسی پہ ہی قائم رہے گا۔ تو اسکول کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی یہ بھی تربیت کرنی ہے دین کے حوالے سے بھی، اور جو بچہ نماز پڑھتا ہے نا، جسے خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ بہت اچھا انسان بنتا ہے۔ دوسرے بچوں سے جن کو مطلب نماز کی ترغیب نہیں دلائی جاتی اتنی، اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، ہمارے لیے جمعہ کتنا خاص ہے، بچوں کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ جمعہ کتنا خاص ہے ہمارے لیے، مطلب کہ بچپن سے آپ لوگ ترغیب دلائیں گے نا تو پھر وہ بچوں کو عادت ہوگی۔ میں نے اپنے بچوں کو درود پاک پڑھنے کی جمعے والے دن ترغیب دلائی، ہمیشہ ان کو یہی کہا کہ درود پاک پڑھا کرو۔ مجھے یاد ہے کہ میرے بڑے بیٹے کے پاس سائیکل نہیں تھی نا، اور اسے بہت شوق تھا کہ وہ سائیکل لے، تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اسے سائیکل لے کے دے سکتی، اور اتنے حالات بھی نہیں تھے، کیونکہ ایک ان کے والد کمانے والے تھے، اور مطلب ماشاء اللہ 5 بچے، پھر 6 7 ہم لوگ،
چھویں میں، ساتویں میرے شوہر، پھر میری ساس بھی ساتھ تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ نے اگر سائیکل لینی ہے نا تو آپ نا درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. تو اس کو ایسا شوق تھا، اس نے نا درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتا رہا ماشاء اللہ سے اللہ پاک نے ایسا اسباب لگایا کہ اس کی خالہ نے اسے سائیکل لے دی. مطلب کہ اس کے ذہن میں ہو گیا کہ اچھا مطلب میں نے درود پاک پڑھا تو میری دلی خواہش پوری ہوگی. تو اب بھی ایسے ہی ہے، ہم اپنی غفلت میں پڑ جاتے ہیں. مطلب بڑے ہو رہے ہیں بچے، پھر کام بھی زیادہ، پھر گھر کے مسائل، تو ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے جو حالات خراب ہوتے ہیں یا کبھی آزمائش بھی آ جاتی ہے. ضروری تو نہیں کہ اب بندہ ایک جیسا چلے. تو اس مہینے یہ جو ہے نا میں نے گروسری وغیرہ لی نہیں ہے کہ ابھی حالات بھی نہیں تھے. ان کے بابا کو چوٹ لگی تھی تو میری سرخ مرچ ختم ہو گیا. آج گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے کیا کیا کہ میں نے سبز اور کالی مرچیں جو ہے نا وہ مکس کر کے ڈال لی. تو آپ نے بھی اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا کہنا ہے اور ان کے دل میں شوق پیدا کرنا ہے کہ وہ نماز شوق سے پڑھیں، نہ کہ بوجھ سمجھ کے پڑھیں. اور میرے چینل کو آپ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے.